अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। तेरी नज़र के हिसार में जवेरिया रफ़ाकत ख़ान, किस्त नंबर 4। माहीन बेटा, अगर कुछ ज़रूरी काम नहीं कर रहे थे फरमाइश करूं। आज इतवार था, सब घर पर ही थे। माहीन का रिज़ल्ट भी बस 1-2 दिन में आने वाला था, पर वो अगले सेमेस्टर की तैयारी कर रही थी। पढ़ाई में वो कभी सुस्ती से काम नहीं लेती थी। यही वजह थी कि किताबों का मुताला वो पहले से शुरू कर देती थी। वो बहुत महव थी जब इसके पास इसके अब्बू आए थे। अब्बू, आप आवाज़ दे लेते या हिना को कहकर बुलवा लेते। और ये कैसी बात कर रहे हैं? आप बस बताएं, यूँ सवाल करके शर्मिंदा ना करें। सबसे पहले आप हैं, फिर उस दुनिया की कोई और शय। वो बहुत मोहब्बत से बोलती, इनके बाजू में बाजू डाले इनके कंधे पर सर टिका गई। बेटा, काम मेरा ये था, इसलिए सोचा मैं खुद ही आऊँ। वैसे तो मेरा बेटा बिना कहे ही कर लेता है, पर आज लगता है काफ़ी महवियत से मुताले में मसरूफ़ थी। मौसम बहुत अच्छा है, इस मौसम में अगर पकोड़े और पुदीने की चटनी मिल जाए तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। वो इसकी बेखबरी पर चोट करते हुए बोले थे। वाकई बाबा, बारिश का मौसम है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं अभी चाहती हूँ। वो मौसम का सुनकर अपनी लालमी पर हैरान हुई थी, क्योंकि उसे ये मौसम शुरू से ही बहुत पसंद था। बारिश जैसे इसके अंदर सकूत भर देती थी, ठहराव ले आती थी, दिल को मुतमईन और खुश कर देती थी। तभी वो झट से मौसम का जायज़ा लेने को झट से अपने बाबा से अलग होती बाहर की तरफ भागी थी। अल्लाह मेरे बच्चों की खुशियों को सलामत रखे। जबकि इसके बाबा इसकी बेताबी पर मुस्कुराते अपने रब से दुआ गो थे अपनी औलाद के लिए। आओ आओ, अरे कोई मस्जिद में ऐलान करवाओ, ईद का चांद हमारे आंगन में उतर आया। फुर्सत मिल गई है उसे बिलाखिर। जलाल साहब हारून को अंदर आता देखकर ऊंची आवाज़ से बोले थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबा? वो बहुत मोहब्बत से इन्हें बाबा कहकर पुकारता इनके पास आकर बैठ गया था। वो ऐसा ही था, जब भी कभी मुतमईन, पुरसकून और खुश होता था इन्हें बाबा कहकर पुकारता था। बाबा तो उन्हें शुरू से कहता आ रहा था, पर जब बड़ा हुआ तो फ़राइज़ के चलते इन्हें बाबा कम ही कहता था। आज भी वो समझ गए थे कि वो किसी ख़ास वजह से आया, तभी आगे से वैसे ही मोहब्बत से बोले। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, आ गई बाप की याद? 2 हफ़्ते हो चुके हैं और जनाब को वक्त नहीं मिला आने का। कैसे पास? ऐसी कौन सी मसरूफ़ियत है जो तुम्हें मुझसे गाफिल किए हुए है? वो नाराज़गी का इजहार करते बोले थे। याद क्या, हर वक्त आप मेरे साथ ही तो होते हैं। और मसरूफ़ियत नहीं, बस अपने फ़र्ज़ की अदायगी को ज़रूरी समझा था। आपने तो सिखाया कि जब बात इज़्ज़त की हो तो इसे मुक़द्दम जानो, बात वतन की हो तो खुद को इसके लिए वक्फ़ कर दो। भूल जाओ कि पीछे किसी को छोड़ा है, क्योंकि सबसे पहले वो मिट्टी है जिसने तुम्हें तुम्हारे अपनों के साथ ज़िंदगी गुजारने जैसा इनाम दिया। बस बात सिर्फ मेरे वतन की और इज़्ज़त की थी। और ये देखे मिठाई देना तो मैं भूल ही गया। वो एकदम पुरजोश हुआ था। मिठाई किस खुशी में? उसके हाथ से मिठाई का डब्बा लेकर खोलते वैसे जाहिर कर रहे थे जैसे वाकई वो नहीं जानते, जबकि माहीन इसकी हर सरगर्मी का इल्म था। मैं कामयाब हो गया हूँ बाबा, एक सेमेस्टर क्लियर हो गया, पर सेकंड नंबर पर हूँ। वो उन्हें खुशी से बताते बताते ज़रा उदास हुआ। क्यों भाई? वो भी सवालिया नज़रों से उसे देख रहे थे। वो बददिमाग लड़की बाजी ले गई बाबा, वो नखवत से बोला था। जहन में इसका अक्स उभर आया था। ऐसे नहीं कहते। बददिमाग लड़की ने बहुत मेहनत की, और तुमने कौन सा कुछ पढ़ा था? वो इसे जताते हुए बोले। बाबा, पढ़े हुए सब्जेक्ट्स को और कितना पढ़ता? इसके लहजे में उकताहट वाज़ेह थी। ये भी है, पर बाजी तो वो फिर भी ले गई। मुझे तो अब तक इसके जिक्र से ही वो बच्ची बहुत प्यारी और भली मालूम होती है। वो जानते थे कि अब इसकी रग भड़केगी, और ऐसा ही हुआ। आपका बच्चा मैं हूँ, और वो कोई भली नहीं, बल्कि कहते कहते वो खामोश हो गया। सच तो ये था कि चंद वाक़यात के अलावा वो उसे वाकई बहुत भली मालूम हुई थी, और अगर वो हकीकत पसंदी से काम लेता तो इन मुलाकातों में होने वाला इसका हर अमल अपनी जगह पर दुरुस्त था। लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, पर जहाँ लगे कि बात इज्जत पर आ रही है वहाँ मसलन से काम लेना भी ज़रूरी है। बस इस एक नुक्ते के इख्तलाफ से वो इससे बैर रखता था। क्या हुआ? अल्फाज ख़त्म हो गए? वो उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मान लो बरखुरदार कि बुरी वो तुम्हें बस इस मुलाकात बल्कि अपनी इज्जत अफजाई पर लगी थी, पर दर हकीकत वो बहुत अच्छे अखलाक की मालिक है और खालिस दिल भी रखती है। वो इसके सामने ही माहीन की तारीफ कर रहे थे, और हारून भुना ही तो गया। मेरी असल कामयाबी और खुशी कुछ और है। वो इनका ध्यान अपनी जानिब करवा रहा था। जानता हूँ मेरी जान। जलाल साहब ने उसकी हौसला अफजाई को इसे गले से लगाया था। बस आप दुआ करते रहना मेरे लिए। जब जब वो अपनी नज़रों में अपने फ़र्ज़ को लेकर सुरखरू होता था, जलाल साहब से दुआएं ज़रूर लेता था।
ویسے لڑکی اچھی ہے، اگر اسے تمہاری شادی کروا دی جائے تو؟ تم کیا کہتے ہو احمر؟ وہ اس سے الگ ہوتے ایک بار پھر اس کی ٹانگ کھینچنے لگے اور ان کے جذباتی منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرتے احمر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ بہت اچھی بات ہے باس، میں تو ڈانس کروں گا، بھنگڑے ڈالوں گا اگر ماہین میری بھابھی بنی تو۔ کوئی تو ہوگا جو انہیں قابو کرے گا۔ احمر بھی لقمے دینے لگا تھا۔ تم کب آئے؟ اور اگر تمہیں ناچنے جانے کا اتنا شوق ہے تو کوئی ڈانس کلب جوائن کر لو یا پھر خود شادی کر لو اس سے۔ ہارون جذباتی پن میں بول تو گیا پر آخری بات پر اسے خود کو بھی بہت برا محسوس ہوا۔ بھائی میں تو کر لوں گا شادی ماہین سے، 1 سال ہی تو بڑی ہے، پر لڑکی دل کی بہت اچھی ہے۔ احمر جتنا جان چکا تھا اس پر سچے دل سے ماہین کا معترف ہوا تھا۔ یوں ہارون غصے سے اس کی جانب بڑھنے لگا تھا کہ جلال صاحب نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر نیکسٹ ویک چلتے ہیں تمہارا رشتہ لے کر، کیونکہ میرے صاحبزادے کو تو وہ پسند نہیں، جبکہ مجھے اور تمہیں تو بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ ہارون کو یکسر نظر انداز کر رہے تھے۔ خبردار، کوئی کہیں نہیں جائے گا، ہارون غصے سے بولتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ جلال صاحب کی ٹٹولتی نظروں نے بہت سے نتائج اخذ کر لیے تھے، جن میں ایک اس لڑکی کے انتخاب پر ہاں کی مہر ثبت کرنا تھا۔ باس، دال میں کچھ کالا ہے، میں نے تو مذاق کیا تھا پر سر کو غصہ آ گیا، کہیں وہ ماہین کو پسند تو نہیں کرنے لگے۔ احمر کے دل کی بات زبان پر آ گئی تھی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، پر جتنا وہ ماہین کا ذکر کرتا ہے کچھ نہ کچھ بھی ہوا تو ہونے کا امکان ہے۔ وہ بھی پرسوچ انداز میں بولے تھے اور احمر مٹھائی پر ٹوٹ پڑا تھا۔ چارہ گر، اے دل بیتاب کہاں آتے ہیں، مجھ کو خوش رہنے کے آداب کہاں آتے ہیں۔ میں تو یک مشت اسے سونپ دوں سب کچھ، لیکن ایک مٹھی میں میرے خواب کہاں آتے ہیں۔ مدتوں بعد اسے دیکھ کے دل بھر آیا، ورنہ صحراؤں میں سیلاب کہاں آتے ہیں۔ میری بے درد نگاہوں میں اگر بھولے سے نیند بھی آئی تو اب خواب کہاں آتے ہیں۔ تنہا رہتا ہوں میں دن بھر بھری دنیا میں قتیل، دن برے ہوں تو پھر احباب کہاں آتے ہیں۔ ماہین اچھا ہوا تم مجھے یہاں پر مل گئی، اتنے وقت بعد صحیح سے تمہیں دیکھنے کا موقع تو ملا۔ وہ کیفیٹیریا میں بیٹھے سترہ کا انتظار کر رہی تھی۔ سترہ تو نہ آئی پر ماہین زمان شیخ ضرور آ گیا تھا اور اس کا ضبط آزمانے کو۔ تم فوراً اٹھو یہاں سے، اور تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا نام لینے کی، بے حیا انسان، شاید اپنی بے عزتی کروانے کا بہت شوق ہے تمہیں۔ ماہین کی آواز قدرے اونچی تھی، آس پاس بیٹھے کچھ اسٹوڈنٹس ان کی جانب دیکھنے لگے۔ کام ڈاؤن ماہین، ریلیکس، میں تو بس تمہیں ایک بات کہنے آیا ہوں۔ وہ کرسی پر مزید سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جبکہ مجھے تمہاری کوئی فضول باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ماہین یہ کہتی اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھ گئی۔ تمہارا ہی تو لینا دینا ہے، جب تک میں اپنی بے عزتی کا بدلہ نہ لوں، سکون نہ خود نہ لوں گا اور نہ ہی تمہیں چین سے بیٹھنے دوں گا۔ وہ اسے روک چکا تھا۔ جلدی بولو، ماہین اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولی۔ اس بار میں تم سے تمہاری بہت قیمتی شے چرا لوں گا اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہے آنے والا وقت تمہارے لیے کون سا طوفان لے کر آ رہا ہے۔ میں تم پر وہاں سے وار کروں گا کہ تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی، تم کسی مان کے قابل نہیں رہو گی۔ ایک اور دھمکی، ایک اور تشویش، پر ماہین کو اپنے گرد ایک سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ہو گئی تمہاری بکواس ختم؟ ماہین نے جیسے اس کی بات پر بھی کان نہ دھرے تھے۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ ماہین۔ جبکہ ماہین مزید کچھ سنے بغیر وہاں سے جا چکی تھی، پیچھے کھڑا زمان شیخ اسے زیادہ دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں اپنے اگلے لاہے عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ ماہی، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مجھے کہا تھا کیفیٹیریا میں ملتے ہیں، ایک میسج کر دیتی۔ یہی کرتی ہو تم ہر بار۔ سدرا اسے کیفیٹیریا میں ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی تھی اور اسے دیکھتے دور سے ہی سنانے لگی تھی، جبکہ ماہین کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا، وہ جیسے پہلے بیٹھی تھی ویسے ہی رہی۔ بولو بھی کچھ، یہ کیا طریقہ ہے ماہی؟ ماہین کی طرف سے جواب نہ آنے پر سدرا کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ وہ ماہی کے آگے اپنا ہاتھ لہراتی اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی تھی، پر اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ کر سدرا نے ماہین کی انگلی ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ میں ڈال دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سدرا، انگلی جلا دی میری۔ ماہی کی انگلی جل گئی تھی جب ایک غصے سے بولی تھی۔ تو تم پتہ نہیں کس جہان میں پہنچی ہو، واپس بلانے کی بہت کوشش کی پر تمہیں اثر ہی نہیں ہوا، سو یہی آخری حل تھا، اور دیکھو 1 سیکنڈ میں تم واپس لوٹ آئی۔ سدرا اسے ایسی حرکت کی وجہ بتا رہی تھی۔ نہیں تو میں بس ایسے ہی کسی سوچ میں گم تھی۔ تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟
ماہین سدرا کو نہ بتا سکی۔ اپنی انگلی کی طرف دیکھتی وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ ایسا بھی کیا سوچ رہی تھی تم؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ سدرا نے ماہین کے چہرے سے ہی اس کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ میں کیفیٹیریا میں تھی جب زمان شیخ میرے پاس آیا۔ ماہین جس بجس تھی، بتائے نہ بتائے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ تم رکی ہی کیوں اس کی بات سننے کو؟ اٹھ کر آ جاتی۔ سدرا کے لہجے میں دبا دبا سا غصہ تھا، دھمکیاں دے رہا تھا۔ پھر ماہین نے اسے سرسری انداز میں سب بتا دیا۔ اور تم نے کیا جواب دیا؟ سدرا نے سوال کیا۔ کہا کہ جانتی ہوں بزدل ہو، پیٹھ پیچھے ہی وار کرو گی، مرد کی طرح لڑنے کا حوصلہ تمہیں ہے ہی نہیں۔ ماہین صاحب کو اسے بولی، اب پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ سدرا نے ایک اور سوال داغا۔ پریشان نہیں ہوں، مجھے تو ڈر جانا چاہیے تھا نا اس کی دھمکیوں سے ہی، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں پرسکون تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ان نظروں میں تحفظ کا احساس ہے، سدرا جیسے کبھی کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور پتہ ہے اس لیے میں بہت اطمینان سے وہاں سے نکل آئی۔ لمحوں کی بات تھی، پر میں ان نظروں کو ابھی تک محسوس کر سکتی ہوں، مگر میں یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ ماہین ایک بار پھر سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ کیا تم وہی ہو؟ اپنی سوچ اور ارادوں میں اتنی پختہ کہ زمان شیخ سے پنگا لے لیا؟ وہ تمہارے منہ سے بہت عجیب لگ رہی ہے ماہی۔ سدرا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ سدرا، اللہ نے لڑکیوں کو بہت شارپ سینسز دی ہیں، اس لیے اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پہچان لیتی ہے۔ ماہین اس وقت واقعی اپنے انداز و اطوار سے ایک مختلف لڑکی لگ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ پہلے، کبھی تمہیں ایسا محسوس ہوا ہے؟ سدرا اس کی الجھن سلجھا رہی تھی۔ ہاں، جب سے زمان والی بات ہوئی اس کے بعد سے ہر جگہ ہر لمحہ میں خود کو قید محسوس کرتی ہوں ان نظروں میں، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے شاید مجھے رہائی نہیں چاہیے۔ تبھی جب آزادی ملتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے تحفظ کے حصار سے نکل آئی ہوں۔ مانتی ہوں عجیب بات ہے یہ، پر یہی سچ ہے سدرا۔ ماہین صاف کوئی سے بولی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ سب صرف اس لیے ہو کہ تم ان نظروں سے سیکیور یا پروٹیکٹیو فیل کرتی ہو؟ سدرا نے اندازہ لگایا۔ ہاں شاید، پر میں کیا کروں سدرا، ہر لمحہ ان نظروں کے زیر اثر رہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے رب سے بے ایمانی کر رہی ہوں۔ کیسے پتہ لگاؤں کہ کون ہے یہ؟ ماہین کے دل میں چھپا ایک اور خدشہ باہر آیا تھا، اور سچ یہی تھا کہ اس نے اپنی حدود قائم کی ہوئی تھی۔ ماہین، تم نے کسی سے نہیں کہا نا کہ تمہیں کوئی دیکھے؟ تمہیں پتہ ہوتا تو تم اسے منع کر سکتی تھی، سمجھا سکتی تھی، پر کوئی بات نہیں، جو بھی ہے کبھی تو سامنے آئے گا نا، تو جو بھی ہے پتہ چل جائے گا۔ بس ابھی کلاس میں چلو، جلدی ٹائم کم ہے۔ سدرا اتنی کہتی اس کا ہاتھ تھامتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ماہین اس کے ساتھ ساتھ چلتی اب کسی اور موضوع پر بات کرنے لگی۔ کیوں اسیر گیسوئے خمدار دل ہو گیا، ہائے کیا بیٹھے بٹھائے تجھ کو اے دل ہو گیا، کوئی نالاں کوئی گریاں کوئی بسمل ہو گیا، اس کے اٹھتے ہی درگوں رنگ محفل ہو گیا، انتظار اس گل کا اس درجہ کیا گلزار میں، نور آخر دیدہ نرگس کا زائل ہو گیا۔ اس نے تلواریں لگائیں ایسے کچھ انداز سے، دل کا ہر ارماں فدائے دستے قاتل ہو گیا، کیسے مجنوں کا تصور جب بڑھ گیا نجد میں، ہر بگولائے دشت کا لیلا محمل ہو گیا، یہ بھی قیدی ہو گیا آخر کمند زلف کا، لے اسیروں میں اترے آزاد شامل ہو گیا۔ مسٹر ہارون، کسی کی گردار آواز سے وہ پڑھ رہا تھا۔ سر آپ یہاں کیسے؟ ہارون اپنے سامنے جلال صاحب کو دیکھ کر ذرا ہڑبڑا گیا۔ وہ جس کام میں مگن تھا اس میں خلل پڑ چکا تھا، سارا مرزا کرکرا ہو گیا تھا، اس کا تجسس میں مزید بڑھ گیا تھا۔ کیوں؟ میں جب چاہوں آ سکتا ہوں برخوردار، بھول رہے ہو تم؟ اسے اپنا مقام یاد دلا رہے تھے۔ نہیں تو مجھے اچھے سے یاد ہے، پر وقت اچانک مجھے بتایا بھی نہیں کہ آپ آ رہے ہیں۔ ہارون اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ جلال صاحب کے ساتھ کھڑا احمر حیرتوں کے سمندر میں غرق تھا۔ کیوں؟ تم ریڈ کارپٹ بچھاتے یا پھولوں کی برسات کرواتے؟ جلال صاحب شرارتی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پھولوں کی نہیں تو البتہ، ہارون نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ یہ بتاؤ یہ تاکہ جھانکی کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ آپ کو یاد نہیں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سب سے اہم وہ لڑکی ہے جسے زمان شیخ بدلہ لینے کو بےتاب ہے، تو پر اسی لڑکی پر نظر رکھی ہوئی ہے، یا یہی کہوں کہ جیسے مجھے اس کا محافظ مقرر کر دیا ہو ایسے اس کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے۔ ہارون انہیں کی ہی بات یاد دلا رہا تھا۔ ہاں، پر اتنا بھی نہیں کہ تم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہی بھول جاؤ۔
تمہارا دوسرا سیمسٹر آدھا ہو چکا ہے اور افسوس یہ کہ اس یونیورسٹی کے چکر میں تمہاری شکل دیکھنے سے محروم ہو گیا ہوں میں۔ اسے اسے موجودہ رشتے یاد دلا رہے تھے۔ ہاں تو اتنی ڈھیر ساری ذمہ داریاں بھی تو آپ ہی نے دی ہیں، اب گلا بھی آپ ہی کریں، اچھا نہیں لگ رہا نا؟ جواب حاضر تھا۔ کسے بتا رہے ہو یہ سب؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ تمہارے ارد گرد بے شمار لوگ ہیں جنہیں تم اس لڑکی کے لیے مقرر کر سکتے ہو، بالکل اسی طرح جیسے احمد سے سب کروایا، پر یہ بیڑا تم نے خود اپنے سر رکھ لیا۔ جلال صاحب کچھ اسے جتا رہے تھے۔ وہ لڑکی اتنی سرفری ہے کہ کسی کی ذرا سی غلطی اس انسان کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی مشکل کھڑی کر دے گی۔ ہارون اپنی سوچ ان پر واضح کر رہا تھا۔ کوئی بھی یہاں بچہ نہیں ہے اور تم نے جنہیں خود ٹریننگ دی ہے تم انہی کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ ان سے پہلے لوگ تمہاری قابلیت پر سوال کریں گے۔ جلال صاحب کے ہاتھ ایک موقع لگا تھا اسے تنگ کرنے کا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، ایک ذمہ داری میں نے خود لے لی تو کوئی برائی ہے، میرا بھی فرض ہے کچھ۔ ہارون سے کوئی جواب نہ بن پڑ سکا تھا۔ مجھے تو یہ کچھ اور ہی لگتا ہے، وقت بتائے گا بیٹا۔ جلال صاحب نے اپنے دل میں چھپے خدشے کو الفاظ میں بیان کیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہارون ان کا مطلب سمجھ نہیں پایا تھا۔ کچھ نہیں، جب وقت ملے گا تو آ جانا گھر، اپنی بات کہہ کر وہ واپس جانے لگے۔ اب تو ساتھ ہی چل رہا ہوں، اگر آپ اس وقت اچانک نہ آتے تو میرا کام ہو جاتا، اب پھر سے چوروں کی طرح گھومنا پڑے گا۔ ہارون اکھڑے لہجے میں بولتا ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کام کہاں تک پہنچا، کوئی اہم بات جو سامنے آئی ہو؟ جلال صاحب اس کے معاملے کو مزید طویل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کبھی کوشش میں تھے کہ اپنا کام جلد از جلد پورا کرنے اور سرخرو ہو جائیں۔ جی، آج زمان شیخ کیفیٹیریا میں اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا اور اسے دھمکا رہا تھا، پر حیرت کی بات ہے کہ وہ بد دماغ لڑکی اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ عورت کو تو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے نا، اور یہ لڑکی بالکل الٹی کھوپڑی کی ہے۔ مصلحت اور حکمت عملی جیسی چیزیں تو اسے 100 میل دور سے بھی نہیں گزری۔ برابر جواب تیار رکھتی ہے، بلکہ ہر بار اسے ذلیل کرتی ہے۔ ویسے جو بھی ہے، سامان شیخ کی بے عزتی دیکھ کے مزہ آتا ہے۔ وہ اپنی ہی لے میں بولے جا رہا تھا۔ عورت کو ہی اپنے لیے ہر جنگ لڑنی ہوتی ہے۔ ہم ہی ہیں جو پہلی عورت کو ڈرپوک اور کم ہمت کے طعنے دیتے ہیں، اور پھر جب کوئی نڈر اور بے باک لڑکی کہیں مل جائے تو اس کو بھی کوئی لان تان کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے دماغ خراب ہے۔ نہ تو ہم عورت کو زیرو دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اسے اپنے لیے خود لڑتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم عورت کے حق میں کچھ زیادہ بھولتے بھی نہیں، اور جب وہ لڑتی ہے اور تو ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ ہم مردوں کی لڑائی میں گالی عورت کو دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے ہر اچھے برے کے لیے وہ بس مرد پر انحصار کرے، مرد کی محتاج ہو کے بیٹھی رہے۔ ایسا ممکن نہیں، کوئی ایک بدلہ ضرور لائے گا۔ نہ وہ زمانے دیکھے گی، نہ زبانوں کو، وہ بس خود کے حق میں ہر جائز عمل اپنائے گی۔ ہمیں داد دینی چاہیے اسے، نہ کہ اسے برا بھلا کہنا چاہیے۔ وہ ایک ہی بار میں اپنی رائے سے ہارون کو آگاہ کر گئے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے تھوڑا تو سوچنا چاہیے نا، ہارون نے جواز پیش کیا۔ کیا سوچے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کیسی نظروں سے دیکھیں گے؟ مجھے یہ کر کے گناہ ملے گا یا ثواب؟ یہ سب سوچنے بیٹھی عورت تو کبھی خود کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ اور ہاں جانتا تھا، اور ہارون جانتا تھا کہ جلال صاحب کا کہا اور لفظ سچ ہے۔ کبھی وہ بس ان باتوں پر مثبت انداز میں سوچنے پر راضی ہوا تھا۔ ہیلو، ہوز دس؟ آج اتوار تھا۔ سدرا اپنے ضروری کام نپٹانے کے بعد شاور لینے گئی تھی۔ سدرا کا فون نہ جانے کب سے بج رہا تھا۔ وہ شاور لے کر نکلی۔ نامعلوم نمبر سے کال اب بھی آ رہی تھی۔ کال اٹھاتے ہی سدرا نے سوال کیا تھا۔ اب تو مجھے پہچانو گی بھی نہیں؟ سامان شیخ نے الٹا سوال کیا۔ آپ؟ خیریت؟ سدرا نے مختصر بات کی تھی۔ ہاں کیوں؟ میں فون نہیں کر سکتا تمہیں؟ وہ نہ روٹھے پن سے بولا تھا۔ ایسی بات نہیں، بس نمبر سیو نہیں تھا اس لیے۔ سدرا نے وضاحت کی تھی۔ اچھا، یہ بتاؤ کال کیوں نہیں پک کر رہی تھی؟ کب سے کالز کر رہا ہوں۔ وہ اس کے جواز کو نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ شاور لے رہی تھی۔ ایک اور وضاحت دی گئی تھی۔ اچھا، ابھی کیا پلان ہے؟ میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ملتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ارادے سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس وقت؟ وہ جذب ہوئی۔ ہاں، اس وقت کوئی برائی ہے؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ نہیں، میں سدرا نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ڈونٹ ٹیل می، تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی؟ سامان شیخ جانتا تھا کہ اسے کیسے اپنی باتوں میں لایا جائے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ مختصر جواب تھا۔ تو پھر 1 منٹ میں نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سامان شیخ نے حکم صادر کیا تھا۔ اچھا،
सिद्रा इसकी नाराज़गी के डर से घबरा गई थी, जब भी फौरन हामी भरती, अपना बैग उठाती बाहर की जानिब बढ़ गई थी। फाइनली आई गॉट टू सी यू। आखिरकार मुझे तुम्हें देखना नसीब हुआ। ठीक 5 मिनट बाद में सिद्रा इसके सामने थी। उसे देखते ही समान शेख ने दहाई दी थी, जैसे वो कितने दिन से इसके दीदार को तरस रहा था। हालांकि अभी एक दिन पहले ही वो इससे मिल चुकी थी। आज उनकी ये दूसरी मुलाकात थी। अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा बस इतना ही कह सकी थी। वालेकुम सलाम, आइए बैठिए। जमान शेख ने आगे बढ़कर इसके लिए दरवाज़ा खोला। सिद्रा की गाड़ी में बैठने का इंतज़ार करने लगा। थैंक यू। सिद्रा इसका शुक्रिया अदा करती बैठ गई। क्या सोच रही हो? उसे सोचों में गुम देखकर जमान शेख ने सवाल किया। वो माही को पता चल गया तो? सिद्रा ने बिला झिझक अपना डर इसके सामने रख दिया। नहीं जानती थी कि यही डर उसे ले डूबेगा। मैं भी इस बारे में बात करना चाहता था। देखो सिद्रा, माजी में जो भी हुआ मैं उसकी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि माहिन जब हमें साथ दिखे तो इसके दिल में मेरे लिए कोई बुराई हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरे मुतालिक माहिन की सोच नहीं बदल जाती तुम इसे कुछ ना बताओ। सही वक्त पर हम मिलकर उसे अपनी खुशी में शामिल कर लेंगे। वो गाड़ी एक तरफ रोकता सिद्रा से बात कर रहा था। लेकिन सिद्रा मुत्तफिक नहीं थी। लेकिन कुछ नहीं यार, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, नहीं तो हमें जुदा होना पड़ेगा। उसने एक और तीर फेंका था। जुदा क्यों? सिद्रा को ये लफ्ज़ कहते हुए भी खौफ आ रहा था, जबकि जमान शेख इतने ही रसान से बोल रहा था। अगर माहीन ने तुम्हें कहा कि मुझे छोड़ दो तो क्या करोगी? हम दोनों में से तुम माहीन को चुनोगी ना? वो इसकी आंखों में देखते हुए सवाल कर रहा था। शायद। जवाब एक बार फिर मुख्तसर था। शायद नहीं, यकीनन। बस इसलिए चाहता हूँ कि थोड़ा इंतज़ार कर लो। चीज़ें ठीक हो जाएं एक बार तो दोनों मिलकर बताएंगे उसे। और वही तो हमारी मदद करेगी ना, तुम्हारे घर वालों को हमारे लिए राज़ी करने में। समान शेख पर फिर उसे कायल कर रहा था। ओके। और सिद्रा ने उसकी बात मान ली। कभी सिद्रा का फ़ोन बजा, जिसे फ़ौरन समान शेख ने उचक लिया। ये अमार कौन है? समान शेख जांचती नज़रों से सिद्रा को देख रहा था। मेरा कज़न है। सिद्रा घबरा गई थी। फ़ोन उठाओ, समान शेख ने हुक्म दिया। हेलो। सिद्रा ने कपकपाते हाथों से फ़ोन उठाया। सो तो नहीं रही थी? अमार ने सवाल किया। नहीं तो, आप बताएं। वो समान शेख की तरफ देख रही थी। बस कुछ नहीं, मैं कुछ देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। अमार मसरूर सा उसे बता रहा था। क्या? सवाल किया था। आके बताता हूँ, कहते ही अमार ने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे घर छोड़ दें, अमार घर पहुँच रहा है। सिद्रा ने जमान शेख की सवालिया नज़रों को नज़रअंदाज करने की नाकाम कोशिश की। ओके। बिना किसी सवाल और बहस के उसकी बात मान ली थी उसने, क्योंकि जमान शेख जो चाहता था वो पहले ही कर चुका था। अब वो इस मुलाकात को यहीं ख़त्म करता तो ज़्यादा खुश था। हेलो ब्यूटीफुल, कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अमार ने सिद्रा को अंदर आते देखा तो झट से सवाल किया। मैं बस मार्केट तक गई थी, मुझे लगा आप लेट हो जाएंगे। सिद्रा ने पहली बार इससे झूठ बोला था। नहीं, तुम्हारे पास आना था तो बस। वैसे तुम्हारे हाथ तो खाली, कुछ मिला नहीं, या झूठ बोल रही हो मुझसे? अमार ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं, जो ढूंढ रही थी नहीं मिला, सो खाली हाथ वापस आ गई। एक और झूठ। लहजे की लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। अच्छा। अमार की जांचती नजरें इस पर थी। हाँ, वैसे आप क्या कर रहे थे? सिद्रा बात बदलने को बोली। मैं खाना बना रहा था, बहुत भूख लग रही थी। रास्ते में कुछ नहीं खाया, सोचा आकर तुमसे कुछ बनवा लूँगा और दोनों साथ खाना खाएंगे। पर खाली घर मेरा मुंह चढ़ा रहा था। यह तो अच्छा था कि एक चाबी मेरे पास थी, वरना बाहर बैठकर इंतज़ार करना पड़ता। अमार साथ साथ खाना प्लेट में निकाल रहा था और सिद्रा से मुखातिब भी था। कुछ ऑर्डर कर लेते, मेरा इंतज़ार न करते। वैसे ही खुद को थकाया आपने। सिद्रा शर्मिंदा थी। जो भी था, अमार मेहमान था। इसके अलावा भी सिद्रा नहीं चाहती थी कि अमार इसके लिए कुछ भी करके उम्मीदें पाले। कुछ चीज़ें दिल से मशरूत होती हैं, और वैसे भी कुछ ही दिन में हमारा रिश्ता बदल जाएगा। मुझे खुशी मिलती है तुम्हारे लिए ये सब करके। अमार उसे अपने दिल की बात बता रहा था, पर सिद्रा की सुई एक ही बात पर अटक गई। क्या मतलब कुछ दिन? वो परेशान हो गई। यही तो सरप्राइज़ है। हमारे माँ बाप ने अगले हफ्ते निकाह के साथ रुखसती की तारीख तय कर दी है। अमार ने गोया इसके सर पर धमाका किया था। अगले हफ्ते? मम्मी ऐसा कैसे कर सकती? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिद्रा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ा रही थी। अमार के मुंह में जाता चावल का चमचा जहाँ था वहीं रह गया था। क्या हुआ सिद्रा? शादी तो हमारी होनी ही है, एक माह बाद की बजाय अगले हफ्ते सही। तुम परेशान क्यों हो रही हो?
عمار اس کے رویے پر حیران تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ سدرا اپنی کرسی چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کتنی آسانی سے یہ بات کہتی تھی۔ اب پریشان ہونے کی باری عمار کی تھی۔ کیا مطلب؟ عمار کے دل میں بے شمار وسوسے گھر کرنے لگے تھے۔ میں نے بالکل صاف انداز میں کہا ہے کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، نہ آپ کبھی آئی سمجھ۔ سدرا کے لہجے میں تلخی تھی۔ پر کیوں؟ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ میں سوری کرتا ہوں، ایسا نہ کہو۔ عمار کے لہجے میں التجا تھی۔ مجھے آپ برے لگتے ہیں، آپ کا وجود ناقابل برداشت ہے میرے لیے، کیونکہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، سدرا نے بہت صفاقی سے کہا تھا، جبکہ سامنے والے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تم نے جو کہنا ہے کہو، پر ایسا مذاق نہ کرو پلیز سدرا۔ عمار کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پلیز، میں مذاق نہیں کر رہی، میں ممی کو بتا دوں گی، سدرا بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ پر تم نے تو یہی ہمیشہ کیا ہے کہ میں تمہیں بہت اچھا لگتا ہوں۔ عمار سدرا کو اس کی بار بار کہی بات یاد دلا رہا تھا۔ ہاں کہا تھا، پر اچھا لگنے اور محبت ہونے میں فرق ہے۔ سدرا حد درجہ صفاق ہو گئی تھی، نہیں دیکھ رہی تھی کہ اس سمانے والے پر کیا گزر رہی ہیں۔ اس وقت اسے فکر تھی تو بس اپنی اور اپنی محبت کی، جو ابھی چند دن پہلے اس کی زندگی کا حصہ بنی تھی۔ پہلے تو مجھے اچھی لگتی تھی، محبت مجھے بعد میں ہوئی تھی تم سے۔ عمار بس اتنا ہی بول سکا۔ مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھے بس اپنا پتا ہے اور میں زمان سے محبت کرتی ہوں۔ سدرا کے تو جیسے کان بند تھے، نہ اسے عمار کا درد نظر آ رہا تھا، نہ ہی اس کے الفاظ سنائی دے رہے تھے۔ میرے سامنے یہ بار بار لفظ مت دہراؤ، یہ بہت تکلیف دہ ہے سننا، جسے آپ بچپن سے دل میں بسائے بیٹھے ہو، وہ آپ کے منہ پر تماچا مار دے۔ خیر، خوش رہو، خدا حافظ۔ عمار بس اتنا ہی کہہ سکا تھا اور اس کی دبی دبی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، اور اچانک وہاں پہ خاموشی چھا گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر سدرا نے پلٹ کر دیکھا۔ عمار اپنا سامان لے کر خاموشی سے نکل گیا تھا۔ پھر ایک نظر سدرا نے اس کے کھانے کو دیکھا جو عمار نے بہت محبت سے اس کے لیے بنایا تھا، پر یہاں پرواہ کسے تھی؟ سدرا کو فکر تھی تو بس اپنی اور زمان شیخ کی پروان چڑھتی ایک ایسی محبت کی جس کا انجام وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کھڑکی کی جانب بڑھی تھی۔ عمار کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ کو وہ یہاں سے واضح دیکھ سکتی تھی۔ جو بھی تھا، دل میں لمحہ بھر کو پشیمانی نے ڈیرا ڈالا تھا۔ بچپن سے ساتھ تھے اور اچانک یہ سب، پھر سب پشیمانیاں یکلخت غائب ہو گئی تھیں، اور سدرا کو اپنا وجود اس بوجھ سے آزاد محسوس ہوا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آزادی کیا رنگ لائے گی۔ خیر تو ہے، آج انداز ہی الگ ہیں تمہارے۔ ماہین صبح سے سدرا کے بدلے بدلے انداز دیکھ رہی تھی۔ اس کا اتنا اٹھنا بیٹھنا، آج تو ہر ادا نرالی تھی۔ ہاں، بس خوش ہوں میں آج، اور آگے کی ساری زندگی بھی ایسے ہی خوش ملوں گی میں تمہیں۔ سدرا جیسے بہت بڑا مارکا سر کر کے آئی تھی۔ آمین، پر اس خوشی نے تمہیں مغرور بنا دیا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے، ماہین نے رائے دی تھی۔ مغرور تو نہیں، پر اس سے پہلے کہ سدرا اپنی بات مکمل کرتی اس کا فون بجنے لگا۔ اس کی ممی کی فون تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ جی ہاں، میں نے ہی کہا ہے۔ اچھا ہے، اس کو تھوڑی شرم تو آئی، پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ بنا سلام دعا کے وہ شروع ہونے والی گفتگو نے ماہین کو حیرت میں ڈال دیا۔ نہ جانے کس بات پر سدرا یوں آگ بگولا ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ اپنی ممی کی باتیں سنتی رہی، جب اچانک وہ پھر سے بولی، تو کیا کرتی؟ سر پہ بٹھا لیتی۔ میں آپ کی محبت میں جتنا کر سکتی تھی کیا، مزید کی توقع مجھ سے مت رکھے، اور ہاں، آپ فکر مت کریں، میں اپنے لیے خود فیصلے دے سکتی ہوں، نہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کی اجازت کی۔ آپ مجھے چھوڑیں، اپنی اس لاڈلے کی فکر کریں، بائے۔ نہ جانے کس بات پر وہ اس قدر بدتمیزی کر رہی تھی اپنی ماں سے۔ ماہین نے جیسے اسے فون بند کرتے دیکھا اسے اپنی جانب موڑا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ کس انداز میں بات کر رہی تھی تم اپنی ماں سے؟ کیا خوش ہونے کا یہ مطلب ہے کہ رشتوں کا احترام، ادب و لحاظ بھی تک بھول جاؤ؟ ماہین غصے سے بولی تھی۔ انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی، میرے پاس اور کچھ تھا نہیں۔ سدرا اپنی ماں کے بعد ماہین کی نصیحتیں سننے کے ارادے میں قطعاً نہیں تھی۔ کیوں؟ ایسا کیا کہہ دیا تھا انہوں نے؟ اگر وہ تمہیں قتل بھی کر دے تو تم ان سے سوال نہیں کر سکتی؟ ماہین کو افسوس تھا۔ دراصل میں نے عمار کو اس شادی سے منع کر دیا تھا، یہی کوئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے۔ تو اب امی کہہ رہی تھیں کہ اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا، پر وہ گھر چھوڑ کر بھی چلا گیا، اور کہنے لگی کہ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی بھی میں خود ہی کر لوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ کب تک کوئی یہ سب چیزیں برداشت کرے؟ انہیں عمار نظر آ رہا ہے، اس کی خوشی اور تکلیف سب نظر آ رہا ہے۔ نہیں نظر آ رہی تو میں اور نہ میری خوشی۔
सिद्रा ने एक ही सांस में माहीन को जो 3 दिन पहले हुई इसकी और अमार की बातों के बारे में भी बता दिया। तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? माहीन शिकवा लहजे में बोली। बस मैं भूल गई थी। सिद्रा खुद भी नहीं जानती थी कि वो कितना बदल गई थी इन 3 दिनों में। सुबह शाम ज़मान शेख के कॉल्स, मैसेजेस, कभी अचानक मुलाकात। सिद्रा अपनी खुद की मुतय्यन करदा हदूद से कब बाहर निकली उसे एहसास नहीं हुआ। वो जिस ताल पर थिरक रही थी उसने सिद्रा को दुनिया की हर शय भुला दी थी। याद था तो बस ज़मान शेख और इन दोनों की मोहब्बत। सही, यकलफ्ज़ी जवाब था, पर सिद्रा ने जैसे ध्यान ही ना दिया। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। जिसे मैं चाहती हूँ वो भी मुझे चाहता है। मुझे किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है। किसी का दिल टूटे या जो भी हो, मुझे परवाह नहीं। सिद्रा के हर अंदाज पर माहीन को अफसोस हो रहा था। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई और तुमने किसी और की मोहब्बत उससे छीन ली। सिद्रा, तुम इतनी बेरहम कब से हो गई? तुमने अमार भाई की मोहब्बत की तस्दीक की और यूं पुरसकून बैठी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माहीन ने तासुब से बोला था। हाँ, कुछ हुआ है तो बस इतना कि अब मैं हर बोझ और ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद हो चुकी हूँ। सिद्रा किसी और ही दुनिया में थी। कभी सोचा है कि जिसकी खातिर तुमने अमार की मोहब्बत को छोड़ा है, अगर कल वो तुम्हें छोड़ दे तो? माहीन उसे समझा नहीं पा रही थी, पर वो जानना चाहती थी कि अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसा हुआ तो सिद्रा के पास इसका क्या सद्जवाब है। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे यकीन है इस इंसान पर और अपनी मोहब्बत पर। सिद्रा तकब्बुराना अंदाज में बोली थी। एक बात याद रखो सिद्रा, तकब्बुर रब को भी नहीं पसंद और बहुत से अमाल की रसवाइयाँ हमें इस दुनिया में ही मिलती हैं। बेलौस मोहब्बत करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो मोहब्बतें इंसान को कभी रास नहीं आती जो इनके दिल में हो। मोहब्बत हमेशा वही रास आती है जो किसी और के दिल में आप तक रसाई हासिल करे। क्योंकि वहाँ ना तो मुफाद होता है और ना ही कोई गर्ज। वहाँ बस देना होता है, लेना या छीनना नहीं। वहाँ महबूब की खुशी मुकद्दम होती है और खुद से चुनी गई मोहब्बतों में इंसान की इज्जत 2 टके की भी नहीं रहती। खुशी तो बहुत दूर की बात है। अब ये मोहब्बत मर्द और औरत की समझो या फिर माँ बाप, बहन भाई, दोस्ती या खलूस के रिश्ते की। माहीन ने एक आखिरी निगाह सिद्रा पर डाली और वहाँ से बहुत चली गई। उसे बहुत दुख था कि सिद्रा यकलख्त इतनी बदल गई। वो तो माहीन से भी कभी ऐसे बात नहीं करती थी। अपनी हदूद का एहतराम करने वाली, हर चीज़ पर सवालिया निशान लगा कर चुकी थी। माहीन के गुमान में भी नहीं था कि वो सिद्रा बदल जाएगी, और अभी तो ये जानना बाकी था कि ये बदलाव किसकी वजह से है। जबकि सिद्रा अनजान थी कि एक ज़मान शेख की वजह से वो 2 लोगों से दूर खड़ी है।